بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین ڈاکٹر ناصر کریم میرے آفیشیل چینل ڈاکٹر ناصر کریم آفیشیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے اپنی آڈینس کو، اپنے سننے والوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری جو یہ باتیں ہیں وہ میکسیمم لوگوں تک جو ہے وہ کار خیر کے طور پر جو ہے وہ پہنچ سکیں. آج میں ایفیکٹو طریقے سے بہت چھوٹی سی ایک بریف ویڈیو آپ کے ساتھ، ایک فنومینا ہے ہمارے ہاں پولیٹکس کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے، اگر ہم ایک اپنے سوشل سٹرکچر کو دیکھیں، انویسٹمنٹ کو دیکھیں، اسپینڈنگ کو دیکھیں، اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریف ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. پچھلے 15 سالوں میں، 20 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے اورنج لائن ٹرین کا جو ہے وہ بنایا گیا. اس طرح سے جو ہے BRT کا ایک پروجیکٹ جو ہے یہاں پہ KPK میں اگر آپ دیکھیں، اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے نا ایک روڈ پروجیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. پنڈی میں دیکھ لیں، فیصل آباد میں دیکھ لیں، ملتان میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں. اینڈ بلینز آف روپیز ہیز بین اسپینڈ ان دی نیم آف فیسیلیٹیٹنگ دی کمیونٹی. اس کے مقابلے میں اگر میں ایک ایوریج کاسٹ بھی اٹھاؤں ایک پروجیکٹ کی جو روڈ بلٹ ہوا ہے کسی بھی شہر میں کسی پارٹی کے خلاف بات یہاں پہ نہیں کروں گا، مگر اگر کسی بھی شہر کا ایک میں پروجیکٹ اٹھاتا ہوں اور فرام ون اینڈ ٹو اندر اینڈ اس کو جو ہے کنیکٹ کیا جاتا ہے 27 کلومیٹرز کے آس پاس، اگر اس کا جو ہے ایک پیچ بنتا ہے، ایوریج کاسٹ اگر ہم 70 بلین روپیز بھی لیتے ہیں، 70 to 80 بلین روپیز، انسٹیڈ اسپینڈنگ دس منی آن دس، اگر ہم 70 بلین کا اگر ہم ہاف لیں، دیٹ از 50 کروڑ، 1 ارب 50 کروڑ، ٹھیک ہے جی، 1 ارب کا ہاف آپ کا 50 کروڑ. یہ عام لوگوں کی سمجھ کے لیے میں تھوڑا سا ذرا اس کو سلیسا الفاظ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. تو 50 کروڑ پہ آپ کا ایک اچھا پروڈکشن یونٹ، آپ کا ایک اچھا ٹیکسٹائل یونٹ، ایک آپ کا شوگر یونٹ، ایک آپ کی فیکٹری جو ہے بہت اچھے طریقے سے، بڑے اچھے پیمانے پہ، اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ ہم انسٹال کر سکتے ہیں. کیونکہ میں KPK ریجن سے بلانگ کرتا ہوں تو اگر ہم یہاں کا KPK کا ذکر کریں ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ، تو اگر ہم 70 بلین لیتے ہیں BRT کے پروجیکٹ کی کاسٹ اور ہم اس کو جو ہے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 50 کروڑ پہ، تو تقریباً 140 یونٹس آپ کے بنتے ہیں. تو 140 یونٹس جو ہے اگر آپ پچھلے 4-5 سالوں میں ڈیولپ کر لیتے، 10 سالوں میں آپ ڈیولپ کر لیتے، اور اگر ایوریج ہم یہاں پہ 1000، جو کہ بہت کم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، 1000 لوگوں کو جو ہے اس میں امپلائمنٹ دی جاتی ہے، تو یہ تقریباً 1,40,000 لوگ جو ہیں جو کہ صرف اس ریجن سے آپ امپلائمنٹ جنریٹ کریں. ایوریج فیملی سائز اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، ایک ہمارے ہاں جو ہے تو وہ 5 سے 6 بچوں کا اگر ہم ایک گھرانہ لیتے ہیں تو اس سے سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشن 1,40,000 ملٹیپلائی بائی 6، تو یو کین کم اکراس راؤنڈ اباؤٹ تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 7-8 لاکھ کے ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں. پھر آپ ان کا جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، پھر جو ان کی ایکسپینڈنگ آتی ہے جو کہ ایجوکیشن کے اوپر وہ سپینڈ کر سکتے ہیں، اپنی لائیولیہڈ کے اوپر، اپنی جو ایک لیونگ سٹینڈرڈز ہیں اس کو امپروو کرنے کے اوپر جو ہے وہ سپینڈ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے لیے جو پھر اس میں ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، جو ٹیکس یہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے، پلس ایٹ دی سیم ٹائم جو سب سے بڑی بات ہے آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں. ہمارا جو یہاں پہ بارڈر ہے، اگر ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو چمن کی ہے، کراچی کی بات کرتے ہیں تو سی پورٹ آپ کا ہے، وہاں پہ ہمیں گوادر بھی نظر آتا ہے. یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تورخم کی ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ پنجاب میں جاتے تو پھر وہاں پہ آپ کو جو ہے واگا بارڈر کے حوالے سے، تو وی ہیو گاٹ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ایز فار ایز ایکسپورٹس آر کنسرنڈ. تو اگر 140 یونٹس ہم یہاں پہ لگا لیتے اور ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ لوکل کنزمپشن کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتے ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس اینڈ ٹو ادر پارٹ آف دی ورلڈ، تو آپ کا صرف ایک جو پروونس ہے وہ آن ایوریج جو ہے تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 2 to 3 بلین ڈالرز کی جو ہے آپ کی ایکسپورٹس آپ کے لیے جو ہے وہ ارن کر سکتا تھا. میں بات شاید بہت ہی کم اماؤنٹ آپ سے جو ہے نا شیئر کر رہا ہوں، ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے نا زیادہ کی طرف جو ہے نا موو کر سکتے. نا سارا کہنے کا مقصد میرا یہاں پہ یہ تھا کہ دیکھیں تھوڑا سا ہمیں اپنی سپینڈنگ کے حوالے سے وائز ہونا پڑے گا، تھوڑا سا سوچ سمجھ کر ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی اگلے 100 سالوں کی، بجائے یہ کہ ہم شاہ جہان بادشاہ کی طرح جو ہے تاج محل بنائیں جس کو لوگ پھر جو ہے اس کے جانے کے بعد محبت کا نشان سمجھ کے جو ہے پھر آئیں، وزٹ کریں اور پھر ان کے بارے میں بات کریں. تو بجائے اس قسم کی چیزیں ڈیولپ کرنے کے، اگر ہم باقاعدہ طور پہ اپنی ہیومن ریسورس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حوالے سے پلاننگ کریں اور اگلے 100 سالوں کی جو ہے ہم لوگ انویسٹمنٹ کو پلان کریں، اپنی انڈسٹری کی طرف لے کے چلیں، تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے
کے نقشے پہ ایک بہت عظیم قوم کے طور پہ، ملک نہیں ایک قوم کے طور پہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.